موجود ہیں. دنیا کے اندر قرآن کو تبدیل کرنے والے خود تو مٹ سکتے ہیں لیکن قرآن کے اندر تبدیل نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیا اس کی ذات کے ساتھ. میرے نبی کو ایک ایسا معجزہ دی کہ میں اور آپ صفائے ہستی سے مٹ سکتے ہیں لیکن میرے نبی کے یہ معجزہ دنیا سے نہیں. آپ کی سبحان اللہ نہیں. اتنا بڑا معجزہ اور آپ کی سبحان اللہ. مجھے ویسے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے اس بات کہنے پر. آپس میں باہر کھڑے ہوتے ہیں نا, پکے یار بھی ہوتے ہیں, دوست بھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دے رہے ہوتے ہیں, بڑے پیار سے قبول کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں پر مولوی صاحب تھوڑا سا سخت الفاظ کہ نہیں مولوی نے یہ کیسا تھے, یہ دو بات میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا, دبانے کے چکر. ظاہری بات ہے حق تبھی قبول ہوگا جب قبول کرنے کی استعداد پیدا کرے. یہ بات پکی بتا رہا تھا. اور کیوں قبول نہیں کر رہے آج کل لوگ, اس کی مین وجہ کیا ہے؟ تو اس کے حلال ختم ہو گیا ہے دنیا. بہت کم لوگ ہیں, 2.5% لوگ ہیں جو اس کے حلال کھا رہے, 97% کھا رہے. کسان کو دیکھ لو, وہ بھی بینک کا مقروض ہے, سود بھر رہا ہے. ایسا ہے نہیں, بیمہ پالیسی گھر گھر میں, شوہر کی بیوی کی, کوئی شادی پہ کر رہا, کوئی موت پہ کر رہا. یہ غلط نہیں بول رہے بات. جب ہم کھائی حرام رہے تو حلال اور ہر طرح سے قبول ہو. یہ مولویوں کی باتوں کو پکڑنا چھوڑ دو. یقین جانیے اللہ ناراض ہو گیا تو تمہیں یہ سنانے والے کبھی ملیں گے. اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. یہ بنی اسرائیل نے ناقدری کی, اللہ نے ان کو عذاب چکھایا. آسمان سے خون کے ندیاں بہہ پڑے. یہ ٹڈیاں, مینڈک, ڈنڈو ان کے برسات کرتے, پتھروں کی بارش کرتے. وہ پھل جو میٹھے ہوا کرتے ان کو تشرو کرتے, ان کے کھانے کے قابل. اگر آپ لوگ ناقدری کریں گے تو یہ اللہ وہی اللہ ہے, وہی آسمان ہے, وہی زمان. مہمان تبدیل. اس وجہ سے ان باتوں سے گریز کرو اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے ذات کے اندر کوئی کجی نہیں تلاش کرتا, اللہ کے کلام کے اندر کوئی ٹیڑھا پر تلاش نہیں کرتا. لیکن اللہ فرما رہے وہ لوگ کجی تلاش کرتے ہیں, ٹیڑھا پر تلاش کرتے ہیں. دل کے دلوں کے اندر فطور, دل کے دلوں کے اندر فطور ہوتا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کا قرآن سورہ کہف اٹھا کرتے جو ایمان والے ہوتے وہ تو خوش ہوتے, وہ تو ہر لفظ پر خوش ہوتے. اور جن کے دل کے اندر بےایمانہ ہوتا ہے نا, وہ پھر ان چیزوں کو لے کر آتے ہیں. یا مولوی کو یوں دباؤ, مولوی کو یوں کر لو. ارے بھائی بات یہ ہے کہ ایک ذات کے پیچھے کیوں لگ رہے ہو, جب تک نہ تھی اپنے ایب و ہنر پہ نظر. خدا کی قسم ارے ایک نظر میں برا, جب تک اپنے ایب و ہنر پہ کسی کو نظر نہیں پڑتی نا, وہ چاہتا ہے یار وہ بھی برا ہے, وہ بھی برا ہے. تو اس گریبان میں جھانک کر تو دیکھ, تجھے بتا دے گا تو کتنا پاک. جب پڑی اپنے ایب و ہنر پہ نظر, رب کعبہ کی قسم کوئی نظر میں برا تھا. ہاں یہ جو علماء کے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے نا, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے علماء قربانی دینے والے ہیں. یہ منزلیں وہ ہیں کہ اللہ ایک عالم نہیں دوسرا عالم لے آئے گا, دوسرا نہیں تیسرا آ جائے گا, لیکن حق بیان ہوتا رہے. یہ کبھی نہیں جائے. جب تک علماء زندہ ہیں حق ہوتا بیان ہوتا رہے گا. یہ اور بات ہے کہ اگر علماء قتل ہو گئے تو پھر یہ دل آپ کے کہیں گے کہ کاش کہ آپ ہمیں کوئی آقا کی سیرت سنا دیتا, اللہ کے حکموں کو کیا ہے جنت کی خوشخبری سنا دیتا اور جہنم کے وعید سے ڈرا دیتا, کاش کہ ہم گناہوں سے رک جاتے. لیکن پھر یہ پچھتاوا رہے گا. ہاں یہ وہ چیز میں آپ سے کر رہا تھا. اللہ نے ایک ایسا معجزہ دیا ہے اس امت محمدیہ کو, خاص معجزہ جن کے پیچھے پوری دنیا لگ رہی ہے. کسی طرح معجزہ ختم ہو جائے, اس معجزے کو ختم کرنے والے خود تو ہلاک ہو رہے لیکن وہ معجزہ ہمیشہ قائم و دائم میں رہے گا. ایمانداری سے بتائیں, آپ کے جتنے بھی ذہین لوگ ہوتے ہیں نا, لیاقت اور صلاحیت والے, کہتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے نا یار کہ آپ کے بیٹے کو کیا بناؤ کہ ماشاءاللہ بڑے اس نے تو میٹرک کے اندر اچھا نمبر لے لی, ایف ایس سی کے بڑے نمبر لے لی, بی ایس سی کے بڑے نمبر آئے, اس کو اسکالرشپ مل گئی, یہ تو بڑا, اس کو کیا بنانا چاہتا. تو ہمارے ان زبانوں سے نکلنا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے بڑا ہم اس کو نبی کا سچا غلام. لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے, ڈرتے. ہم کیا کرتے, نہیں یار ماشاءاللہ اس نے اس کی سیکرٹری ٹھیک ہے, اس کو تو میں ڈاکٹر بنانا چاہتا, اس کو تو میں وکیل بنانا چاہتا, اس کو تو میں جنرل بنانا چاہتا, اس کو تو میں ایک جو ہے نا بڑا سیاستدان بنانا چاہتا. جن زبانوں سے نکلنا یہ چاہیے
کہ یہ حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، مفتی بناؤں گا، لوگوں کو رہنما، پیشوا اور امام بناؤں گا. آج وہ زمانے یہود و نصارہ کی زبان بول کر کہتے ہیں ڈاکٹر بنائیں گے، ہم انجینئر بنائیں گے، ہم وکیل بنائیں گے. اور جو بچہ ناکارہ ہوتا ہے، پیر سے لگڑا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، کان سے ڈورا ہے، زبان تتلاتی ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب بڑا میں نے سوچ فکر کی ہے، اس بچے کے دل میں خیال آیا میرے، اس کو جو ہے نا مولوی صاحب کے حوالے کر دو، شاید کہ ہماری کایا پلٹ، شاید کہ ہماری کایا پلٹ. اس کو گھر سے لاچار مجبور سمجھ کے مولوی صاحب کے پاس لے آتے. مولوی صاحب بتانا رات دن محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد حافظ بن جاتا ہے. میں حضرت علی کے اس قول کو بڑا پیار کہتا ہوں کہ میرے حضرت علی نے بھی فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے اس کے شر سے ڈرتے رہے. یہ وہ قوم ہے جس کے ساتھ بھلائی کی جائے یہ الٹا شریک ہے، اس کے شر سے بچے. اب جب مولوی رات دن حفاظت کر رہا ہے، مولوی صاحب اس کی محنت کر کے اس نابینے کو حافظ بنا دیا. سب کے سبحان اللہ. اس نے پھر آگے محنت ترغیب دیا، اس کو عالم بنا دو، اس کو عالم بنا دیا. اب وہ عالم بن کے اس کو مفتی بنا دیا. اب جب وہ مسجد کے اندر آیا تو لوگوں کا کیا بن گیا؟ پیشوا بن گیا، امام بن گیا. اب ماں باپ نے اس کو نکارا سمجھا تھا، اللہ نے اس قرآن سے نسبت ہوئی، قرآن سے نسبت ہوئی. میرے نبی نے فرمایا جس طرح تم دنیا والے آسمان کی طرف دیکھتے ہو، ستاروں کی تمہیں چمک اور دھمک نظر آتی ہے، میری عزت کی قسم میرے نبی نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر دنیا کے اندر چمکنے والے چہرے تمہیں آسمان والوں کو نظر آتے ہیں تو وہ حافظ قرآن ہوتے ہیں جو دنیا پر رہتے ہوئے اللہ کو ستاروں کی طرف. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ایک حافظ کی موت ہوتی ہے، ایک حافظ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اب وہ حافظ کی شان یہ ہے کہ جو اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں اللہ اس کا بخشش کا بھی اعلان فرما دیتا ہے. جب وہ قبر پر جاتا ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، وہ نور سے منور ہو جاتی ہے. اب قبر بھی کہتی ہے تیرا نام مبارک ہو. اور تو دنیا کے اندر جس طرح قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنایا کرتا تھا، رب کی ربوبیت کو تو نے اپنے سینے کے اندر لیا ہوا تھا، رب کے نور کو اپنے دل کے اندر سمایا ہوا تھا، اور لوگ تجھے نکارا سمجھتے تھے، لوگ تجھے گالی گلوچ دیتے تھے، لوگ تجھے اوپر بہتان لگاتے تھے. آج ان لوگوں کو بتا دے قبر بھی کہہ رہی ہے کہ میں تیرا وہ قرآن سننا چاہتی ہوں. جب وہ قرآن، وہ حافظ قرآن قبر کے اندر جاتا ہے، وہ صاحب قرآن قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے، وہ قبر کہتی ہے تیرا نام مبارک ہو، اے صاحب قبر، اے حافظ قاری، آج تیرا حساب و کتاب بعد کے لیے جائے گا، تو پہلے سورہ یاسین تو سنا دے مجھے. جب وہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کرتا ہے قبر اتنی فراخ ہو جاتی ہے، اتنی فراخ ہو جاتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے قبر کھلی. اور خوشخبری سنا دوں، ٹائم تھوڑا ہے، چلو سن لے یار، کیا یاد ہے تمہیں پتہ نہیں کہ نصیب ہو یا نہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب حافظ یا عالم یا مفتی جب وہ قبرستان میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز و اکرام دیا جا رہا ہے. حافظ قرآن جس قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس کی کیا ہے، 80 قبریں دائیں طرف، 80 قبریں بائیں طرف، 80 قبریں پیروں کی طرف، 80 قبریں اس کے سرانے کی طرف. ان لوگوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی کچھ نہیں، جب حافظ قرآن قبرستان کے اندر جاتا ہے، اگر قبر کے اندر کسی کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں آج میرا قرآن کا حافظ اور قاری جب کوئی اس قبرستان کے اندر آ رہا ہے، اس کا اعزاز و اکرام یہ ہے کہ اس قبرستان سے عذاب کو بل کر دیا جائے. یہ تھوڑا اعزاز اکرام، لیکن کون سمجھائے، کس کو سمجھائے کہ ہم بھیجے کس لیے تھے، جا کہاں رہے، ہم جا کہاں رہے. ہم تو مغربی تعلیم دیتے تھے، کروڑوں روپے لگا دیتے، اور جب بچے کو پڑھنے بھیجتے نا کہتے یار تجھے کھانا تو وہیں مدرسے میں مل جائے گا، چلو یہ کرایہ لے لے، باقی پھر میں آ کے تجھے مل جاؤں. اب پھر کہیں بھیج پاتے ہیں، ابا کہاں جا رہا ہے، وہ بچہ ہی آ جاتا ہے دوبارہ چھٹی. اور جو کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، ابا جان جی بیٹا سر کہہ رہے تھے آپ کے ایک سیمسٹر کی فیس جو ہے نا وہ 5 لاکھ روپے. اچھا بیٹا پریشان نہ ہو، ابھی لے آتا. ابا جان گیا دوست کے پاس، گاڑی تھی وہ بیچ دی، کیا ہے میرا بیٹا انجینئر بنتا ہے.
اب ادھر سے نہ ملے، ابا جان سوچنے لگے یار بیٹے کی خواہشیں پوری کر دوں، بینک کے اندر دیا جا کر لوگ بچے کو خوش کر دیں۔ اب بچہ انجینئر بن گیا جی، کتنے بھر لیے؟ بعض سے ہم پوچھتے ہیں نا کئی ساتھی کتنے، ہمارے 2-2 کروڑ روپے لگے۔ اب بچہ انجینئر بن کے آ گیا، ابا جان اب انشاءاللہ جاب لگے گی کہ کوئی کام ہو جائے گا۔ اب وہ درخواستوں میں درخواست دے رہا کوئی جاب نہیں لگے۔ اب ابا جان پھر پریشانی ہے کیا کر، یہ عجیب و غریب معاملہ، کبھی ایم پی ایم ایل اے کی سفارش نہیں کر، کبھی کسی کی لے کر، کبھی کسی کی لے کر، لیکن کام نہیں کرے۔ آخرکار پتہ چلے گا بھائی جہاں پر یہ سیٹیں نکل رہی ہیں نا اس کو کچھ پتہ دینا پڑے گا۔ ابا جان پھر کہے گا اچھا یار یہ گاڑی بڑی مشکل سے لے کے چل، اب بیٹا تیرے سر پہ قربان کرنا۔ آپ جی کیا ہے 5 لاکھ 10 لاکھ جیب میں لے کر کے آئے، یہ میرا بیٹا انجینئر بن کے، مہربانی کر یہ پیسے تمہیں دے رہا ہوں۔ وہ کہے گا بھائی یہ تو ہم نے ویسے ہی نام دے دیتے کہ آپ تو پہلے پڑھو۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یار غلط تو نہیں کہہ رہے؟ اوے حافظ قرآن کے لیے اللہ نے کوئی جاب کی تو کیا ایسی کوئی ٹینشن دی؟ رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ ایمان والو اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، قاری بناؤ، عالم بناؤ، مفتی بناؤ۔ اس قرآن سے نسبت جوڑ دو، حدیث نبی سے نسبت کو جوڑنا تمہارا کام ہے۔ وہ مسجد والے ایک مسجد سے نکالیں گے، وہ دوسری سے نکالیں گے، لیکن اللہ تیری نسبت مسجد سے رکھے گا۔ اور نکالنے والے تھک جائیں گے لیکن تجھے مسجد کے ساتھ قائم و دائم رکھیں گے مرتے دم تک۔ اگر آپ نے کبھی ان کی قبولیت دیکھنی ہو نا، جنازے دیکھ لیا کر، علماء کے جنازے بتا دیتے ہیں آپ کو۔ میں آپ کو قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں، اگر آج میں مر جاؤں نا، جو لوگ کہتے ہیں نا مولوی کے مولوی سب سے پہلے میرے کفن اٹھا کر، نہیں ماشاءاللہ بڑا بہشت ہے، اس جیسا نیک آدمی کو کوئی تھا، اور آپ چہرہ بھی نہیں پھر جاتے۔ ارے یار زندگی کا کیا تھا؟ ایمان والوں بنو، ایمان۔ اور سچ جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ چاہ رہا تھا، آج جو ہے نا اس شام کو افطاری کے وقت انہوں نے روزہ رکھا ان کی بھی بخش، سب کے سبحان اللہ۔ اور جس نے روزہ نہ رکھا آج رکھ لیا وہ اس کی بھی بخشش سبحان اللہ۔ جب سب کے بخشے بخشا کا اعلان ہو رہا ہوگا، میرے نبی نے فرمایا ایک شخص کا بخشش کا اعلان، ایک شخص کا بخشش کا اعلان ہے۔ بھئی وہ کون شخص؟ وہ کوئی افلاطون نہیں، میرے نبی نے فرمایا جس کے دل کے اندر کینہ ہے نا اس کی بخشش ہے۔ کچھ رات دن سجدے کر لے، ہزاروں حج کر لے، جتنے مرضی کر لے، لیکن اگر دل کے اندر کالا پن ہے اس کی بخشش نہیں۔ یہ ایک حدیث کے میں بہت سی حدیثوں کے، اب یہ میں اور آپ خود سوچ لیں کہ ہم نے مخلص ہونا ہے یا پھر ہم نے کالا بننا۔ سب کے وہ ہاتھ کھڑے کر کے یا اللہ اب تک جو ہم سے گناہ ہو گئے ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیشہ کے ہمیں اخلاص نصیب کرو۔ سب کے وہ اللہ کو گواہ ہے، یہ وہ امت مسلمہ ہے جس کو جھوٹے میں معافی مانگتے سچ میں معاف کر دیتا ہے، ان کو تو اخلاص نصیب۔ مجھ سمیت یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں کل کوئی، کیونکہ آپ تجزیہ نگار لوگ بیٹھے ہیں، آپ آج کل تجزیہ نگار بڑے بڑے پیسے لے رہے ہیں، بڑے بڑے تجزیے پیش کر دیتے ہیں، ایڈوانس میں 2028 کے بھی کپڑے دیتے ہیں۔ تو بھائی میں تو خود گناہگار ہوں، کبھی کہ مولوی تو اپنے آپ کو پاک صاف کرا ہوں، نہیں تم پاک صاف ہو، میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہی سنی باتوں پر عمل کرو۔ میرے عزیزو یہ آخری جمعہ ہے اور اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ ستارہ لکھ دی، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایک روپیہ میرے راستے میں خرچ کر لے تاکہ میں ان کو اربوں خربوں دے دوں۔ کیا بھائی اللہ نے جمعہ بنایا نا، یہ مولوی صاحب نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا، اور روزہ بھی اللہ ہی رکھوایا، ایسا ہے یا نہیں؟ تو میرے عزیزوں جن کے دل کے اندر کجی نہیں ہوتی نا وہ اللہ کے راستے پہ دیتے ہوئے خوش ہوتے ہیں، اور دل کے اندر کجی ہوتی نا وہ دیتے بھی کچھ نہیں ہے، کیچڑ بھی اچھا، ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ کے راستے میں دو اخلاص کے ساتھ، اور صدق کے دل سے دے کر دیکھو تمہارے گھر پر اللہ رحمت رسول تمہیں اتنا دے گا، تم ایسے آپ سب کھڑے ہو جائے، ماشاءاللہ لوگ منتظر ہیں، آج آخری جمعہ ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب، کھڑے ہو جائے بھائی سجاد، کھڑے ہو جائے، پیچھے جلتے لگے، ٹائم کم ہے، ہمیں ان کے وقت کی قدر دانی ہے، یہ گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، گھڑی ان کو دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ہمت کے ساتھ آج جو آپ دے دو گے ہو سکتا ہے اگلے رمضان مرنے کے بعد اگلا رمضان تو دور کی ہمت کے ساتھ میرے لیے دینے والے بن جاؤ، دینے والے بنو، اللہ سے دینے والے بنو۔
آج جو لینے والے ہیں اللہ ان سے